الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. سامعین حضرات، میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وہ یہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا. اب پانی کی کچھ اس طرح تعریف کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کو نازل کیا. بعض صورتوں میں آپ پانی سے پاکی حاصل کریں لیکن وہ پانی، اس کے باوجود بھی وہ پانی آپ کی جسم اور لباس کو ناپاک کر دیتا ہے. تو ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے ضروری ہے کہ اس پانی کے مسائل کو سیکھیں. ان کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے پانی کی تقسیمات کی جاتی ہے. پانی کی سب سے پہلے دو طرح تقسیم کی جاتی ہے، یعنی نمبر 1 نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے. نمبر 2 یعنی نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کو دور کرنے کے قابل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. اب نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کہتے کسے ہیں؟ نجاست حقیقیہ وہ ہے جسے دیکھا جا سکے اور چھوا جا سکے اور وہ کسی اور شے پر لگ بھی سکے، جیسے پیشاب وغیرہ، گوبر وغیرہ. اب یہ ایسی نجاست ہے، انہیں دیکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوا بھی جا سکتا ہے اور یہ کسی اور چیز پر لگ بھی سکتے ہیں. اب نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ جسے نہ دیکھا جا سکتا ہو، نہ چھوا جا سکتا ہو اور وہ کسی اور شے پر لگ بھی سکے، اور شریعت نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے. جیسے بے وضو پر، یعنی بے وضو انسان ہے، آپ اس کے بے وضو پن کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ چھو سکتے ہو اور وہ کسی اور بندے پر اور وہ کسی اور شے پر لگ بھی نہیں سکے. اب ایک انسان ہے، اس کا وضو نہیں ہے، اب اس کے ساتھ دوسرا انسان ہے جس کا وضو ہے. اب جب اس انسان کے ساتھ یہ جو انسان ہے، اس انسان کا وضو دیکھ بھی نہیں، بے وضو پن دیکھ بھی نہیں سکتا ہے اور چھو بھی نہیں سکتا ہے. اگر یہ انسان اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس کا وضو برقرار رہے گا، اس کا وضو جائے گا نہیں. اب جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے پانی کی 3 طرح تقسیم کی جاتی ہے. نمبر 1 جاری پانی، نمبر 2 ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کا حکم رکھتا ہو، نمبر 3 ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کا حکم نہ رکھتا ہو.
اب جاری پانی کہتے کسے ہیں؟ جاری پانی کہتے ہیں جو تنکے کو بہا کر لے جا سکے، جیسے سمندر کا پانی، نہر کا پانی، یہ پانی جاری ہوتا ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے اگر اس میں نجاست لگ جائے یعنی گندگی لگ جائے، اس کا اثر رنگ، بو، ذائقہ ظاہر و محسوس آئے تو یہ پانی ناپاک، اگر نہ آئے تو یہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اب تیرا ہوا پانی جو جاری کا حکم رکھتا ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اس میں یہ کہ اگر اس میں نجاست لگ جائے، اس نجاست کا اثر رنگ، بو، ذائقہ ظاہر و نظر نہ آئے تو پانی پاک ہوگا، اگر آئے تو پانی ناپاک ہوگا۔ اس کے بعد اس تیرا ہوا پانی جو جاری کا حکم ہے، اس میں ایک شرط ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ اس ہوس کی لمبائی اور چوڑائی کو، لمبائی اور چوڑائی تقریباً اس کا حاصل ضرب کم از کم 225 فٹ ہونا چاہیے، اور اس میں گولائی کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب 225 فٹ یعنی 15 فٹ لمبا ہو اور 15 فٹ چوڑا ہو تو یہ پانی جاری کا حکم رکھتا ہوگا۔ اب گولائی میں 52.5 فٹ ہوگا تو یہ پانی بھی جاری کا حکم رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد تیرا ہوا پانی جو جاری کا حکم نہ رکھتا ہے، اب تیرا ہوا پانی جو جاری کا حکم نہ رکھتا ہے، اس میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا گر جائے تو یہ پورے پانی کو کیا کر دے گا؟ ناپاک کر دے گا۔ ایک قطرہ بھی نجاست کا گر جائے تو یہ پانی کو ناپاک کر دے گا۔ ایک شرط ہے، اگر اس میں رنگ، بو، ذائقہ ظاہر ہے یا نہیں، یہ پانی ناپاک ہی رہے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا، یہ پانی اگر ناپاک ہو تو ان کو ہم کیسے پاک کریں گے؟ سب سے پہلے جاری پانی ناپاک ہو تو انہیں ہم کیسے پاک کریں گے؟ سب سے پہلے ان میں دو چیزیں دیکھیں گے، اس میں اگر نجاست سخت نجاست ہے یا بہنے والی نجاست۔ اگر سخت نجاست ہے، جیسے اگر ایک بڑا جانور جس میں بہتا ہوا خون ہو وہ ایک نہر میں مر گیا ہو، صحیح ہے، اس سے لگنے والا پانی بدبودار ہو گیا ہو اور اس میں جو ہے نا پانی کو گندا کر دیا ہو، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اس جانور کو باہر نکالیں گے۔ پانی جاری ہے تو پانی جاری رہے گا، پیچھے سے پاک پانی آ رہا ہے تو یہاں تک وہ پانی پاک ہوگا جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ ختم ہو جائے اور اس کا بدبو وغیرہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ پانی پاک ہوگا، اگر یہ ختم نہ ہو تو یہ پانی ناپاک ہوگا۔ اب تیرا ہوا پانی جو جاری کا حکم رکھتا ہے، اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ، اس میں بھی دو چیزوں کو دیکھا جائے گا، یا تو اس میں سخت نجاست ہوگی یا تو بہنے والی نجاست ہوگی۔ اب سخت نجاست ہوگی، جیسے اب چھوٹا سا نہر ہے یا چھوٹا سا حوض ہے، اس میں جو ہے نا جانور مر گیا جس میں بہنے والا خون ہو، تو اس میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جانور کو نکالیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ پانی اس میں جو ہے نا پیچھے سے پانی پاک نہیں آتا، وہ 225 فٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جاری کے حکم میں رکھا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پاک پانی کو جاری کریں گے اور دوسری جانب سے بہنے دیں گے، یہاں تک بہنے دیں گے کہ اس جانور کا بدبو یعنی رنگ، بو، ذائقہ سب کچھ ختم ہو جائے تو یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ اب بہنے والی نجاست میں یہ ہے کہ اس میں بھی یہی کیا جائے گا کہ ایک طرف سے پانی ڈالا جائے گا اور دوسری طرف سے بہنے دیں گے، یہاں تک بہنے دیں گے کہ اس کا رنگ، بو، ذائقہ ختم ہو جائے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ اب تیرا ہوا پانی جو جاری کا حکم نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے رنگ، بو، ذائقہ کو بالکل ختم کر دیں گے اور اس پانی کو جو ہے نا تھوڑا جاری کر دیں گے۔ اب اس کا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں رنگ، بو، ذائقہ ظاہر ہو یا نہ ہو، یہ پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا اگر اس میں قطرہ نجاست گر جائے۔ تو سب سے پہلے اس میں بھی دو چیزیں دیکھیں گے، اس میں نجاست ٹھوس ہے یا مائع۔ ٹھوس سے مراد یعنی سخت نجاست ہے، مائع سے مراد یعنی بہنے والی نجاست ہے۔ اب سخت نجاست ہے
یعنی زیر زمین کی ٹینکی یا چھت کی ٹینکی، اس میں اگر جانور گر گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس میں دیکھا جائے گا اس میں رنگ بو ذائقہ ظاہر ہے یا نہیں۔ اگر ظاہر ہے تو سب سے پہلے جانور کو باہر نکالیں گے، پھر ایک طرف سے پانی کو جاری کریں گے اور دوسری طرف سے بینے دیں گے، یہاں تک بینے دیں گے کہ اس کا رنگ بو ذائقہ ختم ہو جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پہلے میں یہ کہا کہ جو رنگ بو ذائقہ ظاہر ہے، اب رنگ بو ذائقہ ظاہر نہ ہو تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں ایک جانب سے پانی ڈالیں گے، دوسری جانب سے بینے دیں گے، احتیاطاً کتنا بینے دیں گے؟ 2 منٹ تک بینے دیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب بینے والی نجاست میں یہ ہے کہ اس میں بھی رنگ بو ذائقہ ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ اگر رنگ بو ذائقہ ظاہر ہے تو اس کے لیے یہی کیا جائے گا کہ ایک جانب سے پاک پانی کو ڈالا جائے گا اور دوسری جانب سے بینے دیں گے، یہاں تک بینے دیں گے کہ اس کا رنگ بو ذائقہ ختم ہو جائے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب اس کا رنگ بو ذائقہ ظاہر نہیں ہے تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اس میں بھی یہی شرط ہوگا کہ ایک جانب سے پانی ڈالیں گے اور دوسری جانب سے بینے دیں گے، احتیاطاً کتنا بینے دیں گے؟ 3 منٹ تک بینے دیں گے۔ اگر 3 منٹ تک یہ بہہ گیا تو یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اگر ان کی بات کا خلاصہ کر دیں اور بالکل ہی مختصر کر دیں تو وہ یہ ہے کہ 3 قسم کا پانی ہے، جاری پانی جو ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کا حکم رکھتا ہے، اور ایک بالکل بھی ٹھہرا ہوا پانی۔ تو ان تینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس میں نجاست کس طرح کی ہے، اور نجاست کا جب پتہ لگا تو سب سے پہلے ہم اس نجاست کو نکال دیں گے۔ جب اس نجاست کو ہم نے نکال دیا تو پھر جو ہے وہ اس کو جاری کریں گے تاکہ وہ رنگ اور بو اور ذائقہ وہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے یہ پانی پاک ہی رہے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو گھروں میں جتنی ٹینکیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں جتنی یا مساجدوں میں جتنی ٹینکیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی ایسی ٹینکی نہیں ہوتی جو جاری پانی کا حکم رکھتی ہے، بلکہ وہ ٹینکیاں ہوتی ہے جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اگر اس میں ایک نجاست کا ذرہ بھی گر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ آپ دیکھیے ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی بے احتیاطی بہت زیادہ ہے کہ گھروں میں مرد حضرات ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی جو ہے وہ کچھ معاملات وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان کی اگر الفاظ کہہ دوں کہ منی وغیرہ جو ہے ان کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے شرمندگی سے بتاتے نہیں یا خود اس کو پاک نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کے کپڑوں میں شامل کر دیتے، گھروں کے کپڑوں میں شامل کر دیا۔ اب وہی کپڑے ان کی والدین جو ہے وہ مشین میں ڈال دیتے ہیں، اب وہ 2 اور کپڑوں کے ساتھ بھی دھل رہے ہیں، باقی جو پاک کپڑے تھے جو پانی سے پاک ہو جاتے ان کو بھی اس نے ناپاک کر دیا، اور پھر وہ اس پر نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ کتنی ہمارے ذہنوں میں دیکھیں آپ کہ یہ ایک صرف پانی کا جو ہے مسائل نہ سیکھنے سے جو ہے یہ اتنا نقصان ہو رہا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مسائل جو ہے پانی وغیرہ کے، نجاست وغیرہ کے، اس کے حوالے سے جو ہمارے جو فرائض ہیں ہم پر، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے عقائد وغیرہ، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وغیرہ، ان تمام مسائل کو ہم اگر جانیں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کفار کو یا کسی عیسائی کو، کسی کو بھی اپنے بڑوں کا ان سے پوچھیے، ان کی آپ تاریخ پوچھیے، وہ آپ کو اپنی تاریخ یوں بیان کریں گے۔ شیعہ ہے، آپ کو 12 امام، حالانکہ ہمارے بھی امام ہیں، لیکن وہ آپ کو 12 اماموں کے شجرہ ایسے تیزی سے سنائیں گے۔ تو کیا
کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپنے تمام چیزوں کا پہلے سے بتایا جاتا ہے. لیکن ہماری کیا ہے؟ غفلت. ہم لوگ غفلت کے شکار ہیں اور اس کے باعث جو ہے ہم یہ مسائل نہیں سیکھتے. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے پابندی سے آئے تاکہ یہی جو ہے خود بیان کریں گے مسائل وغیرہ کے حوالے سے، اور آپ نے اس کو جو ہے غور سننا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے مستفید فرمائے. ہما توفیق بھی